میں نے گروپ میں میسج کیا جس میں لکھا ہوا تھا ایک محفوظ اور جدید پاکستان کا خواب اب خیبر پختونخوا میں حقیقت بن رہا ہے۔ ٹیم ورک کے نتیجے میں پشاور سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے شہر کی سیکیورٹی کو ڈیجیٹل دور میں داخل کیا جا رہا ہے۔ 85% جو سولر ورک ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، 78% جو پولز ہیں وہ بھی نصب ہو گئے ہیں، 140+ جو لائیو کیمرے ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں، اور جو 82 کلومیٹر فائبر آپٹک نیٹ ورک ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ تو رافع نے اس کے اوپر کمنٹ کیا اور لکھا کہ اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا عام عوام کو، ای چلان کا گفٹ تو آنا شروع ہو چکا ہے کیمرے کی موجودگی کی وجہ سے۔ تو میں نے پھر آگے سے کہا کہ ای چلان کے بھاری جرمانے جدھر بھی ہوں غلط ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ جرمانہ کم ہو، کوئی بھی مرد یا پھر عورت جو بھی ہو جو مسلسل ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں تو یا تو آپ ان کا ڈرائیونگ لائسنس کو کینسل کر دو یا پھر جو گاڑی کی رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کر دو، وہ بھی جب بندہ بار بار خلاف ورزی کرے ٹریفک قوانین کی۔ میں نے کہا کہ یہ وب ہونا چاہیے، یعنی ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے، وہ مسٹیک کر رہا ہے تو ٹریفک وارڈن والا اس کو کہے کہ میں ای چلان کر دوں گا آپ کا، تو اگر وہ کہے کہ وہ جلدی میں تھا، وہ یقین دہانی کروائے، معذرت کرے، تو ٹریفک والا اس کو جانے دے، اس کا چلان بھی نہ کرے۔ تو اس طرح کا مطلب رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے پھر آگے سے کہا کہ خاص طور پر جب بڑے آبادی والے شہروں میں جدید نگرانی کا نظام ہوگا، اگر ای چلان نہ بھی بھیجے جائیں تو فائدے بہت ہی ہوں گے۔ میں نے کہا کہ خاص طور پر پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ان علاقوں میں، کیونکہ ادھر بھی پنڈی والوں کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ رہتے ہیں۔ وہاں کی حکومت انتظامیہ کے پاس پروف ہوگا اپنی بات یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ یہ مشکوک گاڑیاں ہیں، ان کو روکنا چاہا لیکن ہمارے کام میں مداخلت ہوئی، چیکنگ نہ کرنے دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ سادہ الفاظ میں کافی فائدے ہوں گے، ایک بڑا فائدہ آپ کو بتا دیا ہے میں نے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ فارورڈ پوسٹ سینڈ کی تھی کہ اگر آپ نے گاڑی فروخت کر دی ہے اور مالک نے ابھی تک اپنے نام نہیں کروائی تو 1035 پر کال کر کے گاڑی کو فوراً معطل کروا دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے وادی تیرہ کی عوام نے علاقہ چھوڑنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم انہوں نے علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے 27 نکات پر مشتمل شرائط نامہ پیش کیا ہے۔ 2 ماہ میں مقامی افراد کی واپسی کی ضمانت۔ تیرہ میں کوئی امن کمیٹی یا ولیج کمیٹی نہیں بنائی جائے گی۔ امن قائم رکھنا سیکیورٹی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ نقل مکانی کے لیے مقامی افراد کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے نقد اور 1 لاکھ روپے ماہانہ ادا کیا جائے گا۔ آپریشن کے بعد یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ کوئی فوجی کارروائی نہ ہو وہاں پہ۔